رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم اسلامیہ دو الفاظ کا مرکب ہے، علوم اور اسلامیہ۔ یہ مرکب اضافی ہے اور اس سے مراد تمام اسلامی علوم ہیں۔ تمام اسلامی علوم ایک بحر بے کنار ہیں۔ جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے یہ ایک بحر بے کنار علوم ہے۔ ان تمام علوم کی اصل اور اصل و رسول اور بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب ایک جاری معجزہ ہے اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور باعث سرمایہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی آیات کو خوش الہانی اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا نام علم القرأت ہے۔ یہ بھی علوم اسلامیہ کی ایک شاخ ہے۔ پھر قرآن مجید جس مقدس ہستی پہ نازل ہوا، جناب رسالت مآب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قرآن مجید کے آیات اور الفاظ کے بارے میں تشریح، توضیح اور ان کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کا عمل، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حدیث اور سنت کہلاتی ہیں اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کو حدیث اور سنت بغیر سمجھنا ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں، ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو حدیث اور سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر سمجھنا یہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کے احادیث اور سنتیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنائی، بلکہ آپ سے صحابہ کرام نے لی، اور صحابہ کرام سے پھر تابعین اور تبع تابعین اور پھر علماء کرام۔ تو گویا کہ ان تمام سلسلوں کی حفاظت اور ان کی جانچ پرکھ اور اسناد کی حفاظت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کا علم جو ہے علوم الحدیث کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے علوم القرآن 60 کے قریب ہیں، اس طریقے سے علوم الحدیث بھی 100 سے زیادہ ہیں۔ یہ تمام علوم قرآنیہ کی مختلف شاخیں ہیں۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر جب ہم لوگوں کے لیے احکام تلاش کرنے کے اصول و ضوابط متعین کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی کیسے گزارے اور احادیث ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتاتی ہے، تو یہ جو احکام اور قواعد اور اصول اور ضوابط جو ہیں یہ اصول الفقہ کہلاتے ہیں۔ اور پھر اصول الفقہ کے ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھ کر جب ہم بنی نوع انسان کے لیے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو سہولت حاصل ہو ان مسائل کے ذریعے، اور جو دین کا ایک مکمل مزاج ہے کہ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور اصول الفقہ کے ضوابط کو سامنے رکھ کر آسان مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا آسان حل انہیں مہیا کرتے ہیں، تو یہ فقہ ہے۔ پھر فقہ کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، سجدے سے اٹھے کیسے، سلام کیسے پھیریں وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اب ہماری قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے ذہنی خیالات کیا ہونے چاہیے، ہمارا آنکھوں کا ارتکاز کہاں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علم تصوف ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قلبی کیفیت کیا ہو، باطن کس طریقے سے صاف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے۔ علم تصوف بھی علوم الاسلامیہ کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد چند عقائد پر ہے: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، جنت، جہنم، عذاب قبر۔ اس کے بعد مزید جو اس قسم کی چیزیں ہیں، حشر، نشر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان عقائد کو عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کرنا یہ علم الکلام کہلاتا ہے، اور علم الکلام بھی ہمارا حصہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر مختلف لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب دینے کے طریقے، اس کو ہم علم المباحثہ، علم المناظرہ، علم تقابل ادیان، جسے ہم الملل والنحل کا نام دیتے ہیں، یہ سارے علوم بھی علوم اسلامیہ کے حصہ ہیں۔ پھر قرآن مجید اور حدیث عربی زبان میں ہیں، لہذا عربی لغت سے آگاہی اور صرف و نحو کی بحث اور ادب اور باقی تمام اس لسانیات سے متعلق چیزیں یہ بھی علوم اسلامیہ کا حصہ ہیں اور یہ بھی علوم اسلامیہ شمار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کے اندر جن جن علوم کا بیان ہوا ہے اور جو بنی نوع انسان سے متعلقہ ہیں، سیاسیات، معاشیات، معاشرت یا سائنسی علوم، جس طرح لینگویج سائنسز ہے، جنرل سائنسز ہیں، اس کے بعد نیچرل سائنسز ہیں، اس کے بعد سوشل سائنسز ہیں، تو جیسے IR ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، اور اس کے علاوہ دور حاضر کے جتنے بھی علوم ہیں جن کا بنی نوع انسان سے تعلق ہے وہ تمام کے تمام علوم اسلامیہ ہیں۔
اور ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ اس چینل میں بات چیت ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنے نگارشات آپ کے سامنے رکھوں اور باقی تمام لوگ بھی اہل علم آپ کے سامنے نگارشات رکھیں گے۔ اور یہ جو چینل ہے یہ زیادہ تر ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کے طلباء، طالبات اور اس کے علاوہ جو سکالر حضرات ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ عوام الناس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن زیادہ فائدہ مند ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چینل کو صحیح سمت پر رکھنے اور سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔